کہتے ہیں جی کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو عمرہ کرانا چاہتا ہوں، پہلے کس کا حق ہے؟ دوسری بیوی کو یا پہلی بیوی کو؟ اس کا حل یہ ہے کہ قرعہ اندازی کریں، ان دونوں کو بٹھا کے قرعہ ڈالیں، جس کا نام قرعے میں نکلے اس کو عمرہ کراؤ، پھر کوئی ناراض نہیں ہوگا۔ ایسے تم پہلی کو لاؤ یا دوسری کو لاؤ، ایک تو ناراض ہوگی نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے تھے تو اپنی بیویوں کو سامنے بٹھا کے قرعہ ڈالتے تھے کہ سفر میں کون ساتھ جائے گا۔ جب قرعہ نکل آیا تو کوئی ناراضگی نہیں۔ بہرحال آپ کا سسر اگر غلط حرکات کرتا تھا، شہوت سے آپ کو چھیڑتا تھا، تو آپ کا تو نکاح ہی ختم ہو گیا، پھر شوہر کے پاس کیا کرنے آئی ہیں؟ نکاح ختم، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی خام۔ کیونکہ اللہ کے بندے جب بہو کو اس نے نعوذ باللہ شہوت سے ہاتھ لگایا، اب وہ اس کی بیوی تو نہیں رہی گی۔ کہتے ہیں جی زمزم کو مقرر کردہ قیمت میں لوگ لیتے ہیں، اسے زیادہ پیسے اور دیتے ہیں۔ بہرحال جو کہ وہ ہوٹلوں میں پہنچاتے ہیں تو پہنچانے کے پیسے تو لیں گے نا، وہ کوئی نوکر تو نہیں ہے نا کسی کا کہ 5 ریال میں خریدیں تو میں بھی 5 میں دے رہے ہیں۔ تمہارے ہوٹل میں جب پہنچا رہے ہیں تو اس کا بھی تو پیسہ لیں گے نا وہ۔ آپ خود جا کے لے لیں، نہ خریدیں ان سے۔ ویسے بھی زمزم کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ ظہر کی نماز میں 2 رکعت میں ملا، باقی جو 2 رکعت ہیں مجھے بھول گئی کہ میں نے 1 پڑھی یا 2، تو اب دوبارہ نماز پڑھو، ساری نماز لوٹاؤ۔ چاہے تم مسافر تھے، چونکہ تم نے مقیم امام کے پیچھے پڑھی، اب لٹانی بھی تمہیں 4 رکعتیں پڑھیں گے۔ دم کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ کوئی بکرا، بکری، دمبا کوئی لے کے ذبح کر کے مکے کے غریبوں کو، فقیروں کو تقسیم کرو۔ میں ایک کمپنی کو میرے کفیل نے مجھے بھیجا ہے، اب میرا عقد ختم ہونے والا۔ اللہ کے دروازے تو ختم نہیں ہوئے نا، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ پاک جس کے لیے اگر ایک دروازہ بند ہوگا اور کھول دے۔ حنفی مسلک میں ہاتھ جو ہے وہ ناف کے اوپر یا ناف سے نیچے باندھنے چاہیے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ من السنت ان یضع الیمین علی الشمال تحت السرۃ، کہ سنت یہ ہے، یہ بھی نہیں حدیث، سنت یعنی جس پہ حضور نے ہمیشہ عمل کیا کہ ہاتھ جو ہے ناف کے نیچے باندھے۔ کہتے جی کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے یا مولانا پیر ذوالفقار صاحب سے بیعت ہو جائے، اللہ توفیق دے۔ بہتر یہ ہوتا ہے ایسے معاملات میں بھی استخارہ کر لیں، جو استخارے میں خیر ہو اس پہ عمل کریں۔ میرے ایک بزرگ تھے مولانا الیاس صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کے بھائی تھے مولانا ادریس صاحب صادق آباد میں، وہ بھی اللہ والے تھے۔ یہ مولانا الیاس صاحب جو تھے یہ بھی بڑے اللہ والے تھے۔ تو ہم نے کافی عرصہ زندگی کا اکٹھے گزارا مکے میں، روزانہ ایک قرآن کا ختم کرتے تھے، روزانہ۔ وہ کہتے ہیں وہ اللہ پاک نے میرے ذمے ایسی ڈیوٹی لگا دی ہے، جب تک قرآن ختم نہ ہو مجھے نیند ہی نہیں آتی۔ تو بہرحال وہ جس زمانے میں پڑھتے تھے دارالعلوم دیوبند میں، تو انہوں نے حضرت مدنی سے کہا کہ حضرت مجھے بیعت کر لے، میں آپ کی بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بھائی میری بیعت نہ ہو، تھانہ بھون چلے جائیں اور تھانوی کی بیعت کر لیں۔ تو مولانا الیاس نے کہا، حضرت تھانوی جو ہیں وہ تو کانگریس کے خلاف ہیں، اور آپ نے ساری زندگی ہمیں ترک موالات کیا ہے، خطر پہنایا، یہ کیا، وہاں جاؤں گا تو وہاں میری بنے گی نہیں آپس میں پیر سے، میری تو آپ بیعت کریں۔ حضرت مدنی نے فرمایا اچھا بھائی پھر استخارہ کر لو، اگر استخارے میں خیر ہو تو پھر بیعت کر لینا۔
اور نے کہا حضرت عجیب بات ہے، استخارہ اس میں کیا جاتا ہے جس میں شک ہو کہ یہ کام ٹھیک ہے یا غلط۔ مجھے تو آپ کی پیری میں شک کوئی نہیں، آپ کو میرے مرید ہونے میں شک ہے، تو آپ استخارہ کریں کہ میں اس کو بیعت کروں یا نہ کروں۔ حضرت ہنس پڑے۔ وہ ان کا بڑا لحاظ بھی بڑا کرتے تھے، چونکہ ان کا تعلق تھا تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے رشتہ دار تھے، تو حضرت مدنی ان کا لحاظ بھی بڑا کرتے تھے۔ مسکرائے فرمایا اچھا بھائی پھر آؤ بیعت کر ہی لو۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے حضرت کہ آپ استخارہ فرما لیں۔ فضل احمد جامع قاسم العلوم سے رشتوں کے لیے دعا کے لیے اللہ ان کے رشتے بچیوں کے آسان فرمائیں، اور بہتر یہی ہے جو علماء نے لکھا ہے کہ اگر لڑکی خود بھی والدین بھی 3 دفعہ سورۃ الرحمن اول آخر درود شریف پڑھ کے روزانہ پڑھیں اور دعا کریں، چونکہ الرحمن جو ہے یہ سورۃ عرائس القرآن، یعنی یہ قرآن کی دلہن ہے۔ اس مناسبت سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر پڑھو تو رشتے بڑے اچھے ہو جاتے ہیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر نماز میں بھول جائیں، بہرحال یہ بڑے لمبے مسئلے ہوتے ہیں، بھول کیا گئے، زیادہ ہو گئے، کم ہو گئے، کیا کیا، واجب چھوڑا، فرض چھوڑا، جب تک وضاحت نہ ہو سجدہ صاحب کیسے سجدہ صاحب، واجب چھوٹے تو سجدہ صاحب ہے، تو سجدہ صاحب سلام سے پہلے بھی ہوتا ہے اور سلام کے بعد بھی ہوتا ہے۔ میری ماں کا ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر ہم قبرستان میں جا کے گزرتے ہیں اور میت کے لیے پڑھیں، ہاں اللہ ان کو بتلاتے ہیں کہ تمہارے لیے فلاں انسان نے یہ ثواب بھیجا ہے۔ کہتے ہیں جی کچھ لوگوں پر جنات کا اثر ہوتا ہے، وہ بعد عاملوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ابھی جنات کو حاضر کرتے ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ بھی کس نے جنات کو عمل کروایا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان عاملوں کو کہو کہ جنوں کو بھیجیں، کشمیر میں مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، ہندوؤں کو تو نہیں مارتے، صرف ہمیں مارنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سارے عاملوں کو کہو کہ تم اپنے جنوں کو حکم دو گے جائیں وہ کشمیر میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں آج 62 روز ہو گئے ہیں، ان کا ہر چیز بند ہے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، لکھنا نکلنا۔ رات کو بیچارے اپنی جوان لڑکیوں کو دور دراز کے گھروں میں بھیج کے پہرا دیتے ہیں، کسی وقت فوجی اندر گھس جاتے ہیں اور ان کی بے عزتی کرتے ہیں۔ تو وہاں تمہارے جن کام نہیں آتے، صرف لوگوں کو، مسلمانوں کو پکڑنے کے لیے جن ہے۔ سب جھوٹ ہے، روٹی کمانے کے چکر ہے۔ اگر کسی کو جن ہے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو، جن خود بخود بھاگ جائیں۔